السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، سعودی عربیہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے سعودی ویژن 2030 کا شکر گزار ہے، جو ایک ایسا بڑا میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے جہاں دیکھو وہاں صرف میگا پروجیکٹس نہیں بلکہ جائجنٹک پروجیکٹس بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس گرینڈ پلان کی آئیڈینٹی کرنی ہو تو دھیان دیں، یہاں سے ملینئر ڈالر کے ڈیولپمنٹس نہیں بلکہ بلینئر ڈالر کے پروجیکٹ ہیں۔ بات یونیسکو کی ورلڈ ورثہ سائٹ سے لے کر دنیا کی سب سے اونچی عمارت تک اور ان شہروں تک ہے جو ریت سے اٹھیں گے۔ یہ کچھ عام شہر نہیں ہے بلکہ یہ سسٹینیبل اسکائی فائٹ جیسے شہر ہیں۔ کیا کسی کو فلائنگ ٹیکسیز کی یاد آئی؟ چلیے آئیے ہمارے ساتھ اور اپنی تجاویز بھی لے کر آئیے۔ یہاں ہیں سعودی عربیہ کے سب سے دلچسپ میگا پروجیکٹ۔ نمبر 1 پہ ہے البیڈین ڈوبا سٹی۔ سعودی عربیہ کے نارتھ میں 7 ملین اسکوائر میٹرز میں پھیلا ہوا البیڈیا ڈوبا سٹی ایک ایسا شہر ہے جو دوسرے شہر کے اندر ہے۔ اس میں 12 ڈسٹرکٹس ہوں گے جو کیپٹل کے کوسموپولیٹن حصے بننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، لیجر فیسلٹیز اور 20,000 نئے گھر شامل ہوں گے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے آدھے سے زیادہ حصے کو پارک بنایا جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ چوڑے واک ویز والے پارک کی۔ نمبر 2 ہے امالہ۔ نیوم اور ریڈ سی کے بیچ لوکیٹڈ امالہ ایک ایسا شہر ہے جو سال بھر کے لیے فیملی ویلنس ڈیسٹینیشن بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ٹھنڈک اور تفریح کے لیے ایک خاص ماحول پیش کرنا ہے۔ اسیر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو کہ 2021 میں اناؤنس کیے گئے، ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو حال ہی میں شروع کیے گئے ہیں۔ اسیر کی پہچان ان کے شاندار پہاڑوں سے ہوتی ہے اور یہاں پر تاریخی مقامات جیسے ریجنل علمہ ولیج، جریش آرکیولوجیکل سائٹ اور ہیریٹیج ہاؤس ان النماس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ابا سمر فیسٹیول کے نام سے ایک ویدر فیسٹیول بھی ہوتا ہے۔ اسیر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا مقصد ہے کہ یہ اسیر کو لوکل اور انٹرنیشنل وزٹرز کے لیے ایک مسٹ وزٹ ڈیسٹینیشن بنائے۔ اس پروجیکٹ کا نام عربین ہائی لینڈ ہے، جسے اس علاقے کے پہاڑوں والے مناظر کو پوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ اسیر سال بھر میں ایک مسٹ وزٹ ڈیسٹینیشن بن سکے۔ داریا، جو کہ سعودی عربیہ کے پہلے کیپٹل کی شناخت میں مشہور ہے کیونکہ یہ ریاض سے 14 منٹس نارتھ میں لوکیٹڈ ہے۔ آج یہ سعودی عربیہ میگا پروجیکٹ پرانے اور نئے کو ملا رہے ہیں۔ اس علاقے کو سسٹینیبل بنایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ یہاں 1 لاکھ رہائشی اور 25 ملین وزٹرز ہر سال آئے۔ یہ کلچر ہب کے روپ میں کام کرے گا اور یہاں پر دکانیں، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز جیسے انندارا ڈیریا، روکو فورٹے ہوٹل ڈیریا اور LXR ہوٹلز اینڈ ریزورٹس ہوں گے۔ ڈیریا میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ الطرف بھی ہے جو لوگوں کو سلطنت کی تاریخ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں۔ داریا سیزن ہر سال ہوتا ہے جس میں ورلڈ کلاس انٹرٹینمنٹ، سپورٹس اور ریسٹورنٹس شامل ہیں۔ جدہ سینٹرل پروجیکٹ، اگر آپ کسی سعودی سے پوچھیں گے کہ کنگڈم کا آرٹ اور کلچر کا کیپٹل کیا ہے تو آپ کو جدہ کا جواب ملے گا۔ جب جدہ سینٹرل پروجیکٹ پوری طرح سے تیار ہوگا تو شہر کا کلچر ایک نئے لیول پر پہنچ جائے گا۔ یہ $20 بلین کے سعودی عربین میگا پروجیکٹ شہر میں اوپرا ہاؤس، اسپورٹس اسٹیڈیم، میوزیم اور اوشنیریم لا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ 2027 تک پورا ہو جائے۔ اس میں ہوٹلز، ہاؤسز، بیچ ریزورٹس اور میرینا شامل ہیں جہاں پر ریسٹورنٹس، کیفیز اور دکانیں ہوں گی۔ نمبر 9، جبل عمر۔ جبل عمر مکہ کے دل میں گرینڈ موسک کے قریب ہے۔ جب آپ جبل عمر کے ہوٹلز اور ریزیڈینشل بلڈنگز میں رہ سکیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ہے کہ حج کے دوران زیادہ وزٹرز کو جگہ مل سکے کیونکہ یہ گرینڈ موسک کے بہت قریب ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت اور 1 لاکھ لوگوں کو حج کے دوران آنے کی اجازت ہوگی۔ ساؤتھ ایسٹ ایشین کمپنی آرکیپیلاگو انٹرنیشنل لگژری ہوٹلز بنا رہی ہے جیسے کہ جبل عمر دا رویل الانا مکہ اور جبل عمر دا الانا مکہ۔ جدہ اکنامک سٹی، برج خلیفہ جدہ کے ایکسپینشن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جدہ اکنامک سٹی کے ساتھ ایک نئے ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہاؤسز، ہوٹلز، آفیسز اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت کو شامل کرے گا۔ یہ ایک ایسا سعودی عربین میگا پروجیکٹ ہے جو 5.3 ملین اسکوائر میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ جدہ اکنامک سٹی کی نورانی تجارت جدہ ٹاور ہوگی۔
جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہ بنے گی 1 کلومیٹر اونچی عمارت اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ۔ اس میں دنیا کی سب سے اونچی دکھنے کی جگہ، اپارٹمنٹس، شاپنگ مالز اور گورنمنٹ ریسٹورنٹس بھی ہوں گے۔ جدہ میٹرو۔ ریحاب میٹرو کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن یہ صرف کیپٹل ہی نہیں، ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جدہ میٹرو کے پلان 2013 میں منظور کیے گئے تھے اور اس کا خرچہ $7 ارب کے قریب ہے۔ جدہ میٹرو کی تیاری 2025 تک پوری ہونے کی امید ہے اور اس پر ابھی 3 لائن ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میٹرو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پرنس آف دلہ الفیصل اسٹیڈیم سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کا ڈیزائن برٹش آرکیٹیکچر فرم فوسر پلس پارٹنرز نے کیا ہے، اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت شاندار دکھے گا۔ جدہ واٹر فرنٹ پروجیکٹ۔ یہ نیا سعودی عربین میگا پروجیکٹ جدہ ہسٹوریکل ریجوینیشن پروجیکٹ کا حصہ ہے، جو 2021 میں رویل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے شروع کیا تھا۔ جدہ واٹر فرنٹ پروجیکٹ کو ابھی 2 سال تک مکمل ہونے کی تجویز ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ البلاد کو ریڈ سی سے جوڑ دیا جائے۔ یہ پروجیکٹ البنٹ پورٹ کو زندگی ڈالنے اور البلاد علاقے کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کی کوشش کرے گا۔ جدہ واٹر فرنٹ پروجیکٹ کے پہلے فیز میں جو پہلے بھرپور تھا اس حصے کو نکالا جائے گا اور دوسرے فیز میں لیک البربین کے پانی کو صاف کیا جائے گا اور اینڈ فیز میں لگژری یوٹس کے لیے ایک میرینا بنایا جائے گا۔ ہری بھری جگہیں، پیڈسٹرین اوور پیسز اور پبلک یوٹیلیٹیز شامل ہوں گی۔ نمبر لاسٹ پر ہمارے پاس کنگ عبداللہ فائنینشل ڈسٹرکٹ KAFD ہے۔ کنگ عبداللہ فائنینشل ڈسٹرکٹ یعنی KAFD ریاض میں تشکیل پکڑ رہا ہے، جو کہ سعودی عربین میگا پروجیکٹ میں سے ایک ہے۔ KAFD ریجنریشن پروجیکٹ ایک 1.6 ملین اسکوائر میٹرز کے علاقے میں ہاؤسز، کام اور انٹرٹینمنٹ بنائے گا۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہاں 50,000 رہائشیوں کو جگہ ملے گی اور کمپیوٹر خوش ہوں گے کیونکہ KAFD میٹرو اسٹیشن ان کی چوکھٹ پر ہوگا۔ اس پروجیکٹ میں دنیا بھر کے مشہور ڈیزائن فرم جیسے کہ امرینیا اور فوسر پلس پارٹنرز بھی شامل ہیں، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک آرکیٹیکچر کا کرشمہ ہو۔ دوستو، آپ کی سعودیہ کے ویژن 2030 کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا 2030 تک یہ سب پروجیکٹس کمپلیٹ ہو پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔